السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں وسطی ایشیا کے اس ملک کی جانب جو تاریخ کے صفوں میں جگمگاتا رہا مگر اکثر ٹورازم کی روشنی کم پڑتی رہی، یعنی ازبیکستان۔ یہ وہ ملک ہے جہاں کا نام شاید سنا ہو مگر اس کی گہری کہانیاں، پوشیدہ مقامات اور ثقافتی راز بہت کم لوگوں نے سنے ہوں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں ازبیکستان کی اس سیر پر جہاں ہم ماضی اور حال، قدرت اور تہذیب دونوں کو ملتے دیکھیں گے۔ وسطی ایشیا میں واقع ہے ازبیکستان وسطی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کا شمار ان ملکوں میں ہے جنہوں نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد آزاد ریاست کی شکل اختیار کی۔ یہ ملک قدیم سلک روڈ یعنی ریشم کے راستے کا ایک اہم حصہ رہا، جہاں خریدار اور فروش اپنے مال تجارتی لے کر گزرتے تھے۔ یہاں کا ماحول مختلف ہے، کہیں صحراؤں کی گرمی، کہیں پہاڑوں کی ٹھنڈک، اور تاریخی شہر جاغر شیشم کا احساس لیے ہوئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہزاروں سال پہلے تاجر اور مسافر خچر پر سوار ہو کر ریشم، مسالے اور خزانہ لے کر اس راستے سے گزرتے تھے۔ وہ راستہ آج بھی میرے دوستو ازبیکستان میں نظر آتا ہے۔ یہاں کی تاریخی شہر بخارا، سمرقند اور خیوا اپنے زمانے میں تعلیمی، مذہبی اور تجارتی مراکز تھے۔ مثلا سمرقند کی شاندار مسجدیں اور مدرسے آج بھی زندہ یادگار ہیں، اور بخارا کی قدیم دیواریں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ شہر ایک وقت میں سب سے اہم تھا۔ لیکن دوستو، ازبیکستان سے تاریخی شہر نہیں، یہاں ایسے مقامات بھی ہیں جو زیادہ مسافروں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ مثال کے طور پر زامن نیشنل پارک، اس کا شمار ملک کے قدیم ترین قدرتی پارکوں میں ہوتا ہے اور اسے ازبیکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں جونیپر جنگلات، الپائن میدان اور نایاب جانور ملتے ہیں۔ ایک اور مثال ڈارک سٹار کیو کی ہے، ایک غار کا نظام جو 17 کلومیٹر سے زائد گہرائی تک کھودا گیا ہے، جو مہم جوئی پسند افراد کے لیے ہے۔ ازبیکستان کی ثقافت بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کی مہمان نوازی، چائے کا رواج، رنگین دستکاری اور بازار زندہ زندگی سب مہارت اور تاریخ کا امتزاج ہیں۔ آپ وہاں بازار میں گھومیں تو وخارک لوگ، قدیم طرز کی چپلیں، چھوٹی دکانیں اور مقامی مصوری دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کھانے کی بات کریں تو یہاں کی مقبول پلو اور روایتی بریڈ لیپو شکاک کے قصے بھی کافی مشہور ہیں۔ عالمی سطح پر ٹورازم تیزی سے بدل رہا ہے اور ازبیکستان نے حالیہ برسوں میں خود کو کھولا ہے، لیکن اس کے ساتھ چیلنجز بھی ہیں۔ کچھ مقامات ابھی جدید سہولیات سے خالی ہیں، انفراسٹرکچر کمزور ہو سکتا ہے اور بعض دور افتادہ علاقوں تک رسائی مشکل ہے۔ یہی بات انہیں پوشیدہ اور منفرد بناتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دورہ عام نہ ہو بلکہ خاص ہو تو یہاں کی وہ مقامات منتخب کریں جنہیں اب تک کم لوگ جانتے ہیں۔ جب آپ جائیں تو کیا دیکھیں؟ اگر آپ ازبیکستان کا سفر کرتے ہیں تو کم از کم یہ 3 تجربے یقینی بنائیں۔ تاریخی شہر سمرقند یا بخارا کی گلیاں، مدرسے اور پرانی دیواریں دیکھیں جیسے زامن نیشنل پارک یا ڈارک سٹار کیو۔ کم معروف مقامات کا انتخاب کریں جہاں قدرت اور سکون ملتے ہیں۔ مقامی زندگی میں گھل مل جائیں، بازاروں کی سیر کریں، مقامی دستکاری دیکھیں اور چائے کے گھروں میں بیٹھیں۔ مستقبل کی سوچ اور ہمارا حصہ۔ دوستو، ازبیکستان ہمیں یہ سب دیتا ہے کہ خاموش، کم شناسہ مقامات بھی دنیا کی سب سے خوبصورت کہانیاں سناتے ہیں۔ ہم سب کا حصہ بن سکتا ہے کہ ایسے مقامات کی قدر کریں، ان کا احترام کریں اور ذمہ دار ٹورازم کو فروغ دیں۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو پسند کی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل ایپک سائن کو، اور کمنٹس میں بتائیں آپ کو کس پوشیدہ ملک کی مزید کہانی چاہیے۔ دوستو، یہ تھی ازبیکستان کی وہ حیرت انگیز کہانی جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ میں ہوں محمد عمیر، آپ دیکھ رہے تھے ایپک سائن۔ اللہ حافظ۔